ایک ایسی بیماری جو انسان کو کسی بیکٹیریا یا کسی جراثیم یا کسی شریان کے بند ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ہی خیالات کی وجہ سے لگتی ہے۔ اس بیماری کا نام وہم ہے۔ وہم کا آغاز ایک وسوسے سے ہوتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کی طرف سے ہو یا کسی شیطان کی طرف سے ہو۔ دل میں کوئی ایسی بات ڈال دینا یا اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، وہم، توہم، بدشگونی وغیرہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک کامن سی بات ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو انسان کے ساتھ کچھ برا ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی اصل کوئی نہیں۔ وہم کے دنیاوی اور دینی طور پر بہت سے نقصانات ہیں۔ دینی طور پر اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جو انسان وہم میں مبتلا ہوتا ہے وہ شک جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ تجسس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ غیبتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرعون کو بھی تو یہی بیماری تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت اہم ہوں اور بہت کچھ کر سکتا ہوں، حالانکہ انسان کی حقیقت یہ نہیں۔ انسان تو کمزور ہے، ہاں عقل کے ذریعے بہت سے کام کر سکتا ہے، لیکن انسان کی حقیقت یہ نہیں۔ انسان بہت سے جانداروں، بہت سی مخلوقات سے کمزور ہے۔ اسی طرح دنیاوی طور پر بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو وہم ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے رہتے ہیں اور بار بار وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم ہاتھ دھونا یہ اچھی بات ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اچھی بات ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اچھی بات ہے، لیکن مسلسل 2-3 منٹ کے بعد یہ سمجھنا کہ میرے ہاتھ گندے ہو گئے اور ہاتھ دھونے کے لیے چلے جانا، یہ آپ کو دنیاوی طور پر بھی نقصان پہنچائے گا۔ اگر آپ پبلک ڈیلنگ پرسن ہیں تو لوگ آپ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو بچے آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کے گھر والے بار بار آپ کے ہاتھ دھونے کی وجہ سے تنگ آ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہم۔ وہم کا آغاز جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک وسوسے سے ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی غیر بنیادی بات، غیر حقیقی بات آپ کے دل میں ڈال دی یا آپ کے کانوں میں بھر دی اور اس پر اتنی توجہ دینا شروع کر دینا کہ وہ آپ کا عقیدہ بن جائے، وہ اس کی گیرا آپ کے دل کے اندر بن جائے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہم سے بچو، کہ وہم جھوٹ ہے اور جھوٹ کا علاج نہیں ہوتا، جھوٹ کو چھوڑا جاتا ہے۔ وہم کی اسلام میں کیا وقت ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، اور اس کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں نے شاید میری پیٹھ سوکھی رہ گئی یا میری ران سوکھی رہ گئی یا میرے سر کے پچھلے بال خشک رہ گئے ہیں۔ اگر اس نے پہلے حقیقت میں دھو لیا تھا اس کو، تو شریعت کہتی ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر پانی نہ بہائے، اپنے وہم کے اوپر توجہ نہ دے۔ وہم کا علاج کیا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ایسا مریض لایا گیا جو وہم کا مریض تھا، اور اس کو یہ وہم ہو چکا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ باجرے کا دانہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 6 ماہ تک اس کا مسلسل علاج کیا اور اس کو یہ احساس دلوا دیا کہ وہ انسان ہے۔ اب جب ڈاکٹر نے اس کو اپنے کلینک سے ڈسچارج کیا، باہر جاتے ہی تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے تو یہ یقین دلوا دیا کہ میں انسان ہوں، باہر پرندوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں باجرے کا دانہ نہیں انسان ہوں؟ یعنی اس کی بیماری ابھی تک اس کے اندر جڑیں پکڑی ہوئی تھی۔ اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ جب تک انسان خود اس کا علاج نہیں کرے گا تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کسی دوائی سے، کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے سے اس کا علاج پراپر نہیں ہوگا جب تک آپ خود یقین کامل نہیں رکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، کوئی میرا دشمن ہے، یا کوئی مجھ پر جادو کر رہا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کریں۔ وہم کا علاج یہی ہے، چاہے آپ سائیکالوجی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، میڈیکلی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، یا اسلام کی نظر سے دیکھ لیں، وہم کا علاج صرف اور صرف یقین کامل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ وہم آ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کیونکہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں، اگر کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے تو بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر کوئی مجھے مار بھی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جب اس کی اجازت ہوگی تو پھر مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔
صرف یہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے نجات پا لے گا۔ وہم کا روحانی علاج بھی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو روزانہ کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صورتیں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو پڑھیں، اور ان کے اندر بھی یہی ذکر ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ شیطان جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرما، اور وہ وسوسے جو جنات کی طرف سے ہوتے ہیں یا انسان کی طرف سے ہوتے ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جب یہ یقین کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، ہمارے حالات کو بہتر فرمانے والا ہے، یہ یقین جان کر اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ